السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ٹریجک انفو۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے مصر میں موجود پیرامڈز کی۔ مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ملک ہے۔ مصر کا مرکز دریائے نیل کی وادی اور ڈیلٹا قدیم مشرقی وسطیٰ کی اہم تہذیبوں میں سے ایک کا گھر ہے، اور مشرقی وسطیٰ کے میسوپوٹیمیا کی طرح دنیا کے قدیم ترین شہری اور خواندہ معاشروں میں سے ایک کا مقام ہے۔ فرعونی مصر نے تقریباً 3000 سال تک مقامی خاندانوں کی ایک سیریز کے ذریعے ترقی کی، جو کہ غیر ملکی حکمرانی کے مختصر ادوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اسکندر اعظم کے 323 قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد شہری مصر ہیلینسٹک دنیا کا ایک لازمی حصہ بن گیا تھا۔ یونانی خاندان کے تحت اسکندریہ شہر میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ معاشرہ ترقی کی منازل طے کرتا تھا، لیکن جو اب مصر ہے اسے 30 قبل مسیح میں رومیوں نے فتح کر لیا تھا۔ یہ رومی جمہوریہ اور سلطنت کا حصہ رہا، اور پھر روم کی جانشین ریاست بازنطینی سلطنت کا حصہ رہا، یہاں تک کہ 639 سے 642 عیسوی میں عرب مسلم فوجوں کی فتح تک۔ مسلمانوں کی فتح تک مصری دیہی زندگی میں زبردست تسلسل نمایاں تھا۔ یکے بعد دیگر حکمران گروہوں کی متضاد نسلی نوعیت اور مصر کے بڑے شہری مراکز کی کائنات نوعیت کے باوجود دیہی زرعی عوام کی زبان اور ثقافت، جن کی زندگیوں کو بڑی حد تک دریائے نیل کے سالانہ عروج و زوال سے ماپا جاتا ہے، اس کے سالانہ سیلاب کے ساتھ صدیوں میں صرف معمولی تبدیلی آئی تھی۔ فتوحات کے بعد شہری اور دیہی ثقافت دونوں نے عرب ثقافت کے عناصر کو اپنانا شروع کیا، اور آخر کار عربی زبان نے مصری زبان کی جگہ بولی جانے والی گفتگو کے عام ذریعے کے طور پر لے لی۔ مزید برآں اس وقت سے مصر کی تاریخ وسیع تر اسلامی دنیا کا حصہ رہی ہے، اور اگرچہ مصریوں پر غیر ملکی اشرافیہ کی حکمرانی جاری رہی، خواہ عرب، کرد، سرکاسی یا ترکی، ملک کا ثقافتی ماحول بنیادی طور پر عرب ہی رہا۔ دوستوں، تو اب بات کرتے ہیں مصر میں موجود پیرامڈز کی۔ تو ان پیرامڈز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ بہت ذہین تھے۔ اس طرح کا سٹرکچر آج کے زمانے کے لوگ بھی نہیں بنا سکتے۔ کاربن ڈیٹنگ تقریباً 2600 قبل مسیح میں پیرامڈز آف غزہ کی تعمیر کا مقام رکھتی ہے۔ ان کی تعمیر کی تفصیلات نے کرنے والوں کو برسوں سے الجھن میں ڈالا رکھا، لیکن حالیہ شواہد جیسا کہ ڈسکوری نے بتایا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پتھر ایک کان سے جنوب کی طرف آئے تھے، اور راستے میں موجود ریت گیلی تھی، جس سے ان کی نقل و حمل آسان ہو گئی تھی۔ جہاں تک پتھروں کو بلند کرنے کے لیے ریمپ کے نظام کا تعلق ہے، جنوب مشرقی مصر میں ہٹم میں ایک قریبی چٹان کی کھدائی دریافت ہوئی تھی، جس میں سوراخ کیے گئے تھے، جو ایک پیچیدہ گھرنی کے نظام میں استعمال ہونے والی لکڑی کی جگہوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جو قدیم یونان میں مزید 2000 سال تک نہیں دیکھی گئی۔ لکڑی بلا شبہ سڑتی ہے، جو اس الجھن میں اضافہ کرتی ہے کہ میگلیتھک ڈھانچے کیسے بنائے گئے تھے۔ غزہ کی پیرامڈز 3 مصری فرعونوں کی تنظیم کے لیے بنائی گئی تھی، خفو، خفری اور منقورے، ہر ایک اپنے مخصوص پیرامڈز کے ساتھ۔ سب سے بڑا، جسے عظیم پیرامڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، خفو کا ہے، اور اس کی اونچائی 481.4 فٹ ہے۔ قریبی مساجد اور قلعوں کے لیے چھیننے سے پہلے انہیں چونے کے پتھر میں لپیٹ دیا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ دن میں یا چاندنی کی روشنی میں ایک شاندار سفید چمکتے تھے۔ دیگر شاہی خاندانوں کے لیے نیل کے سیلابی میدان کے ذریعے متعدد دیگر مندر اور تدفین کی جگہیں تعمیر کی گئیں۔ مصر کے ان تینوں پیرامڈز میں ان تینوں فرعونوں کی قبریں بنائی گئی ہیں، لیکن سائنسدان آج تک اس کے اندر جانے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پائے۔ ان پیرامڈز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آج کے سائنسدان بھی پریشان ہیں اس دور کے لوگوں نے کیسے اسے تعمیر کیا، اور آج تک اس کے اندر جانے کا راستہ کوئی ڈھونڈ نہیں پایا۔ ہالی ووڈ کو اس خیال کا جنون ہے کہ غلاموں، خاص طور پر یہودی غلاموں نے پیرامڈز تعمیر کیے تھے۔ یہ تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے، کمر توڑ جبری مشقت کے بغیر اتنی بڑی چیز کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ ماہرین مصر کے مطابق پیرامڈز کی تعمیر کے لیے لگ بھگ 10,000 ہنرمند کارکنوں کو کام دیا گیا تھا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ فرعون ایسے لوگوں کو چاہیں گے جو جانتے ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ غلاموں کی کہانی قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے اس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہودی پہلو کو حال ہی میں اس وقت شامل کیا گیا جب اسرائیل کے سابق وزیر اعظم مناچم بیگن نے
1977 میں مصر کا دورہ کیا اور اس خیال کو مسترد کر دیا کہ یہودیوں نے ہی پیرامڈس تعمیر کیے ہیں۔ شروعات جزوی طور پر ٹھیک تھی۔ بائبل کے مطابق یہودیوں کو غلام بنایا گیا تھا کہ وہ ریٹ توڑ مزدوری کریں، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے بنایا وہ پیرامڈز نہیں تھا، کیونکہ سیدھے الفاظ میں اس وقت یہودی موجود نہیں تھے۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں بنایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا تھا۔ یہ پیرامڈز مصر میں صحرا کے وسط میں واقع ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں دیکھنے کے لیے اونٹ کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیرامڈز اتنی دور ہیں کہ آپ کا اونٹ چلنے کے بعد آدھا مردہ ہو جاتا ہے۔ 10,000 مزدوروں نے 3 ماہ کے شفٹوں میں کام کیا اور ایک گروپ کے طور پر روزانہ 21 گائے اور 30 بھیڑیں کھاتے تھے۔ اگر وہ پیرامڈز پر کام کرتے ہوئے مر گئے تو انہیں اس کے باہر دفن ہونے کا اعزاز دیا گیا۔ موت کے جنون کے باوجود قدیم مصر میں لوگ خود کو بہترین زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتے تھے۔ بلا شبہ پچھلی نظر اور عام دور سے پہلے کی زندگی کی آزمائشوں اور فتونوں پر نظر ڈالی تو یہ واضح ہے کہ بہتری کی بہت کم گنجائش تھی۔ میں سے جو لوگ جدید دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ شاید قدیم مصر میں اس شخص کے سینڈل میں ایک دن چلتے ہوئے خوف زدہ ہوں گے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا خیال۔ خدا حافظ۔